جی آر بلوچ صاحب، آپ نے ایران میں سرو بھی کیا ہے، یہ بتائیں کہ اب یہ بیل منڈیر چڑھے گی، کن شرائط پہ یہ دوسرے دور کا آغاز ہوگا، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آگے کا نقشہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں. میں سیریا میں تھا تو لیکن ایران کے ساتھ منسٹری آف فارن افیئرس میں ڈیلنگ ہوتی تھی، بٹ ایکچولی میں وہاں نہیں رہا. نان دا لیس تہران ہمیشہ اور ایران ہمیشہ ہماری فارن پالیسی کا ایک اہم جز رہا ہے، لہٰذا دور نہیں رہ سکتا اس سے. میں صرف ایک چیز بتانا چاہوں گا، پھر میں آپ کے ایگزیکٹ سوال پہ آتا ہوں کہ آپ اس چیز کو کہاں دیکھ رہا ہوں، میں کیسے دیکھ رہا ہوں. امن کے لیے جو امن کی شمع آپ نے جلائی ہے انشاءاللہ اپنی کاوشوں سے، اس میں ایک چیز تو میں یہ انڈر لائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سفر معرکہ حق کے بعد معرکہ امن اور انشاءاللہ معرکہ معیشت، یہ تینوں مراحل دوسرے مرحلے میں ہم ہیں، لیکن ہم ایز اے قوم ہیں، یہاں ایک یکسوئی ہے، ایک سوچ کی ہم آہنگی ہے، یہاں کوئی ڈفرنس نہیں ہے مختلف انسٹیٹیوشن میں. ان فیکٹ the biggest strength that Pakistan has shown in دونوں مارکہ حق میں بھی اور مارکہ امن میں اور انشاءاللہ مارکہ معیشت میں بھی دکھائیں گے، وہ یہ ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز، تمام لیڈرشپ، چاہے وہ عسکری ہے یا سول ہے یا بیوروکریٹک ہے، ان کی ایک سوچ ہے. اس وقت ایک سوچ سے مراد یہ ہے کہ آبجیکٹو بڑے کلیئر ہیں. یس، ہر ایک کا اپنا ایک اپروچ آتا ہے، ان پٹ آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے معرکہ حق میں کیا اس کے پیچھے بھی یہ یکسوئی تھی، اور ابھی تک جو ہم نے حاصل کیا ہے معرکہ امن میں، وہ بھی اس یکسوئی کو آگے لے کے چل رہا ہے. دوسری بات، ایک اور اہم چیز جو ہمیں شیئر ضرور کرنی چاہیے تمام آپس میں، کہ یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں اور ہسٹری میں ایز اے انٹرنیشنل ریلیشنز میں پہلی دفعہ ہم نے جیو اسٹریٹجک جو انوائرمنٹ تھا دنیا کا اس کو چینج کیا جب ہم نے دروازے کھولے چائنا کے اور امریکہ کے آپس میں. دس واز دا ان 70s کی بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب چائنا اور امریکہ ساتھ ہوئے تو دنیا کا پورا نقشہ تبدیل ہو گیا، جیو اسٹریٹجی تبدیل ہو گئی، جیو اکنامکس چینج ہو گئی، اور آج جہاں دنیا کھڑی ہے اٹ از بیکاز آف دیٹ ویری اسٹروک دیٹ اینڈ دا رول دیٹ یو پلیڈ.